ام المومنین جناب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی راوی ہیں، فرماتی ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدواوین ثلاثۃ، لوگوں کے جو دفتر ہوں گے، رجسٹر ہوں گے، وہ 3 قسم کے ہوں گے جن کو قیامت کے دن کھولا جائے گا۔ پہلا دفتر کھلے گا دیوان لا یغفر اللہ الاشراک باللہ، ایک دفتر ایسا ہوگا جس کو رب کھولے گا پر بخشے گا نہیں، وہ ہے شرک اور کفر۔ جو آدمی اللہ کا مد مقابل، اللہ کا برابر، لائق عبادت کسی کو سمجھے، وہ انسان دائرہ اسلام سے خارج ہے، رب کے مد مقابل کھڑا کرنے والا انسان نہیں بخشا جائے گا۔ ممکن ہے اس کی زندگی کی کچھ نیکیاں ہوں، کوئی اور اچھے کام ہوں، اللہ اس کی وجہ سے اس کے عذاب میں تخفیف تو کر سکتا ہے۔ جس طرح روایات میں آتا ہے حاتم طئی بہت بڑا سخی آدمی تھا پر کافر تھا، اس کے عذاب میں تخفیف کی نویدیں موجود ہیں، عذاب میں کمی ہو سکتی ہے لیکن مطلقاً عذاب کافر کا ختم نہیں ہو سکتا۔ ابو لہب بہت بڑا کافر تھا، چونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد کی خوشی میں اپنی لونڈی سویبیہ کو اس نے آزاد کیا تھا، انگلی سے اشارہ کیا تھا، آج بھی اس کو قبر میں ہر سوموار کے دن اس انگلی سے اس کو مشروب ملتا ہے جس سے اس کو سکون ملتا ہے۔ عذاب میں تخفیف موجود ہے لیکن عذاب ختم نہیں ہوا۔ نوشہر وہاں بہت بڑا بادشاہ تھا، مذہباً عقیدتاً وہ کافر تھا، عادل بڑا تھا، اس کی عدل کی وجہ سے، لوگوں کو انصاف دلانے اور دینے کی وجہ سے اس کے عذاب میں تخفیف ہو سکتی ہے لیکن عذاب ختم نہیں ہو۔ تو پہلا دفتر مشرکین کا ہے جس کی بخشش نہیں ہے، یعنی ان کو اللہ تعالیٰ نہ معاف کرے گا، نہ جنت میں داخل ہو سکتے ہیں، وہ خارج جنت ہیں، داخل جہنم ہیں، وہ ہمیشہ وہاں رہیں گے۔ عذاب میں تخفیف کا ہو جانا یا سخت ہو جانا یہ الگ ایشو۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَدِیوَانٌ لَا يَتْرُكُهُ اللَّهُ ظُلْمُ الْعِبَادِ فِيمَا بَيْنَهُمْ حَتَّى يَخْتَصَّ بَعْضُهُم مِّن بَعْضٍ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ایک دفتر ویسا کھلے گا جن میں ظلم ہوگا، زیادتی ہوگی، بندے بندوں کے حقوق غصب کریں گے، یہ ایسا ہے اللہ ان کو معاف نہیں کرے گا، اللہ ان کو چھوڑے گا نہیں اس وقت تک جب تک ایک دوسرے کا حق اور قصاص نہ دے دیں۔ کسی نے ظلماً مال غصب کیا ہو، کسی کی عزت لوٹی ہو، کسی پہ جانی بدنی ظلم کیا ہو، کسی قسم کی بھی زیادتی ہے، جب قیامت کے دن نامہ اعمال کھلیں گے، دفتر کھلیں گے، اللہ کے سامنے آئیں گا، اللہ سب سے بڑا عادل ہے، اللہ ظالم کی سفارش نہیں کرے گا، مظلوم کی بات ضرور سنے گا۔ مظلوم کہے گا مولا اس نے میرے اوپر ظلم کیا تھا، مجھے بدلہ ملنا چاہیے، اللہ قصاص دلوائے گا۔ جب تک لوگ اپنا بدلہ نہیں چکائیں گے، ظلم زیادتی کا بدلہ نہیں دیں گے، اس وقت تک ان کے لیے کوئی معافی نہیں۔ اس لیے کہتے ہیں دنیا میں ہی انسان کو اپنے بدلے دے دینے چاہیے، معافی مانگ لینی چاہیے، اس لیے دنیا میں معافی مال سے مل سکتی ہے، قیامت کے دن اعمال سے ملے گی، وہ بہت مشکل ہوگا۔ تو اللہ اس وقت تک نہیں چھوڑے گا جب تک ایک دوسرے کے بدلے نہیں ادا کیے جائیں گے۔ نمبر 3 وَدِیوَانٌ لَا يَعْبَأُهُ اللَّهُ بِهِ ظُلْمُ الْعِبَادِ فِيمَا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ اللَّهِ۔ تیسرا دفتر کھلے گا، وہ انسان مشرک تو نہیں ہوگا، کافر بھی نہیں ہوگا، لوگوں کے حقوق غصب کرنے والا بھی نہیں ہوگا، لیکن کہیں کہیں اللہ کی نافرمانیاں، رب کے احکامات میں اور اس کی عبادات میں، رب کے حقوق میں کہیں کمی کوتاہی کرنے والا ہوگا، تو یہ اللہ کے سپرد ہے، اللہ اس کی پرواہ نہیں کرے گا۔ اس میں 2 نوعیتیں ہیں، عدل خدا دیکھیں تو رب ضرور پوچھے گا،
میں نے آپ کو 5 نمازیں دی تھی، سال میں 1 روزے کا مہینہ دیا تھا، طاقتور کو حج دیا تھا، اور صاحب نصاب کو زکوٰۃ کا حکم دیا تھا، کیا پورا کیا یا نہیں کیا؟ عدل کو دیکھیں تو رب ضرور پوچھے گا، اس میں بھی کوئی معافی نہیں ہوگی۔ اگر فضل میں آ گیا، اس کی رحمت کا دریا جوش میں آ گیا، وہ ترس کھا گیا، تو پھر ممکن ہے رب بغیر حساب کے ہی بھی معاف کرے۔ اس کی بھی 2 صورتیں ہو سکتی ہیں، وہ چاہے تو بغیر حساب کے معاف کر دے، وہ چاہے تو سزا تو دے پر ماڑی موٹی دے، اگر چاہے تو مکمل اور پوری سزا دے، لیکن اس کے لیے راستہ ہموار ہے، اس نے آخر تھوڑی یا زیادہ سزا بھگت کے جنت میں چلے ہی جانا۔ لہذا ہم پر پہلا اللہ کا فضل یہ ہے، ہمارا ایمان اور عقیدہ رب کی ذات پر ہے۔ پہلا دفتر تو ہمارا ستھرا ہے، اب رہ گیا دوسرا، وہ بہت ہی گندا۔ ہمارے معاشرے میں صرف ظلم ہی تو ہے، زیادتی ہی ہے، حقوق کی غصب ہی ہے۔ لہذا رشتہ دار ہمارے رو رہے ہیں، ہمسائے ہمارے رو رہے ہیں، معاشرہ ہم سے تنگ ہے، بجائے دعائیں کے بد دعائیں ہمیں دے رہا ہے۔ یہ دفتر بہت مشکل ہے، کھلا تو کیا بنے گا، اس کی فکر کرنی چاہیے۔ رب کا معاملہ یہ ایزی نہیں ہے، صرف امید ہے۔ ایزی نہیں ہے بھائی، صرف امید ہے۔ اس نے جو نظام دیا ہے وہ عدل ہے، اس کا حق ہے، وہ عدل سے پوچھے گا، کوئی اس سے نہیں پوچھ سکتا۔ اگر فضل کر دے تو یہ اس کی بات کی مہربانی۔ لہذا ہمیں تینوں دفتر اپنے صاف کرنے ہوں گے۔ مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم راوی ہیں، فرماتے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ایاک دعوت المظلوم، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مظلوم کی بد دعا سے بچو۔ کیوں؟ فرمایا فَإِنَّمَا يَسْأَلُ اللَّهَ حَقَّهُ وَإِنَّ اللَّهَ لَا يَمْنَعُ ذَا حَقٍّ حَقَّهُ۔ مظلوم کیا کرتا ہے؟ مظلوم یہ نہیں کرتا یا اللہ اس کو برباد کر دے، نہیں، مظلوم کہتا ہے یا اللہ میں طاقت نہیں رکھتا، میں مجبور ہوں، میں لاچار ہوں، یہ طاقتور ہے، میرے اوپر ظلم کر رہا ہے، زیادتیاں کر رہا ہے، عزت لوٹ رہا ہے، مال لوٹ رہا ہے، جانی بدنی میرا نقصان کر رہا ہے، مولا میں تیری بارگاہ میں التجا کرتا ہوں، میں تو بدلہ نہیں لے سکتا پر تو تو لے سکتا ہے نا، میرا حق تو ہی لا کے دے۔ جب مظلوم خدا کو درخواست کرتا ہے تو ذمہ داری خدا اٹھا لیتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے تو سائڈ پہ ہو جا، اس ظالم سے میں نے خود پوچھنا۔ طاقتور مت سوچے کہ میں کسی غریب کو تکلیف دے کر ظلم کر کے شاید بڑا بن رہا ہوں یا میری طاقت کا بل بوتا ہے، نو۔ مظلوم بند کمرے میں بیٹھ کے دعا کرتا ہے یا اللہ میں تو کچھ نہیں کر سکتا، تو سب کچھ کر سکتا ہے نا۔ اللہ فوراً ذمہ داری مظلوم کی اٹھا لیتا ہے، اور پھر ظالم کا اور اللہ کا مقابلہ ہوتا ہے۔ ظالم سے رب خود پوچھتا ہے، اب اس کو پتہ نہیں چل رہا ہوتا، وہ کہتا ہے یہ تو غریب تھا، وہ تو بیٹھ گیا، اس نے تو کنڈی لگا لیا، دروازہ بند کر لیا، لہذا میرے سے خوف زدہ ہو گیا ہے۔ یہ نہیں دیکھتا اس پہ خدا کا عذاب مسلط ہو رہا ہے، ظالم کا دروازہ اللہ کا عذاب کھٹکھٹا رہا ہوتا ہے، رب خود پوچھنے کے لیے تیار ہوتا ہے۔ وہ چاہے اسی ڈنڈے سے پوچھے، رب چاہے تو اسی ظلم سے پوچھے، رب چاہے تو غصب کیا ہوا مال واپس ایسے جگہ پہ لگوا دے جہاں اس کا وہم و گمان نہ ہو، ممکن ہے رب ایسی حالت میں اس کو پھنسا دے اس کے گمان میں نہ ہو۔ رب فوراً بدلے لیتا ہے، رب کسی کو بدلہ لینے سے منع نہیں کرتا۔ مظلوم کی بد دعا سے بچنا چاہیے۔ حدیث پاک میں یہاں تک آتا ہے جب مظلوم دعا کرتا ہے، رب سے التجا کرتا ہے تو اللہ پردے ہٹا دیتا ہے، مظلوم کی دعا فوراً رب کی بارگاہ میں پہنچ جاتی۔ لہذا ظالم نہیں بننا، مظلوم رہنا ہے۔ مظلوم سے رب کو بڑا پیار ہے، مظلوم سے رب کو بڑی الفت ہے۔ مظلوم کی پھر بھی جان چھوٹ سکتی ہے، ظالم کی جان پھنسے گی، اور پھر رب کے سامنے جواب دینا بہت